اقوام کو آسمان ترقی کا درخشندہ آفتاب بنا دیتا ہے، اور جو اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اس کی آیتوں سے انحراف کرتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جاتا تھا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے۔ قرآن ہمارے گھروں میں ہے، قرآن ہماری الماریوں میں ہے، قرآن ہمارے سیف میں رکھا ہوا ہے، لیکن دل میں نہیں۔ دل سے تعلق موبائل کا ہے، جو ہر وقت ہماری اوپر کی جیب میں پڑا رہتا ہے، اور جب جی میں آتا ہے نکالتے ہیں اور اسے پلٹتے رہتے ہیں، لیکن قرآن اٹھانے کی ہم کو کبھی 6 مہینے اور 8 مہینے توفیق نہیں ہوتی۔ اس پر گرد چڑھ جاتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ موبائل سے آج ہمارا وہ تعلق ہے، وہ عشق ہے، وہ لگاؤ ہے کہ دن میں کئی بار اس کو نکالا جاتا ہے اور اپنی کرچیف سے لے کر اس کو صاف کیا جاتا ہے، لیکن قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، ہماری الماریوں میں رکھا ہوا ہے، مسجد کی الماریوں میں رکھا ہوا ہے۔ نمازی آتے ہیں، وقت پر آتے ہیں، نماز پڑھی اور چلے جاتے ہیں، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو صاف کرنے کی توفیق نہیں، ان کو جھاڑنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے اندر ہے، تو وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اسی کو اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی میں نے ان آیتوں کی، ان 5 آیتوں کی جو اس روئے زمین پر اللہ کی طرف سے سب سے پہلی وحی کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جن آیتوں کو اس زمین پر اتارا وہ یہ 5 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو 23 سال میں اتارا، وقتاً فوقتاً، ضرورتاً، جیسی اللہ تعالیٰ محسوس کرتے رہے اپنے پیارے محبوب، اپنے لاڈلے فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارتے رہے۔ 23 سال میں اترا، لیکن کوئی نہ کوئی اہمیت ہے، کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ 5 آیتیں ہی سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیسے اتری۔ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی اہمیت ہے، سوچے تو پتہ چلے گا۔ ہم غور کریں گے، تدبر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی اترنے والی آیتیں یہ 5 آیتیں ہیں، اور ان 5 آیتوں کا سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا ورڈ، سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھ۔ حکم دیا جا رہا ہے، پڑھ۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ کون مخاطب ہیں قرآن مجید کے سب سے پہلے؟ کون سب سے پہلے مخاطب ہیں؟ اولین مخاطبین کون ہیں؟ امیین ہیں، امیین ہیں، اور ان کو اپنے امی ہونے پر فخر تھا۔ اچھا، حالانکہ امی ہونا، ان پڑھ ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آج بھی آپ کسی ان پڑھ کو دیکھیں گے تو اچھا نہیں سمجھیں گے، امی ہونا، ان پڑھ ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اس وقت میں مکے کے باشندے اپنے آپ کو ان پڑھ اور ناخواندہ ہونے پر فخر کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ پورا مکہ ان پڑھ تھا، بعض حضرات بھی پڑھے ہوئے تھے، بعض مستورات بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن اکثریتی ماحول ان پڑھ تھا۔ امیین مخاطب ہیں، اور ان امیین سے کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھ، پڑھو، یہ کہا جا رہا، اقرا، پڑھو۔ پڑھائی کے مراحل ہیں، پڑھائی کے مراحل ہیں، دینی تعلیم و تربیت کے مراحل ہیں، اور اس کے مراحل 4 ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ بچے کی تعلیم و تربیت کا وہ جنین کی حالت میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کی پیٹ میں روح آتی ہے، بچے کے اندر جان پڑتی ہے، وہیں سے بچے کی تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے جنین کا، کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کا پیٹ ہوتی ہے، اور ماں کا پیٹ کب ہوتا ہے؟ جب بچے کے اندر روح پڑ جاتی ہے، اور بچے کے اندر روح 4 چلے گزرنے کے بعد پڑتی ہے۔ 4 چلے 160 دن گزرنے کے بعد اس کے اندر روح پڑتی ہے۔ 5 مہینے کے بعد جب اس کے اندر جان پڑتی ہے، اب بچہ جو ہے اس قابل ہو گیا کہ ماں جو پڑھے گی، ماں جو ذکر کرے گی، ماں جس طرح سے زندگی گزارے گی، بچے کے اندر اللہ نے جو کیمرے فٹ کیے ہیں وہ سب اخذ کرے گا، وہ سب اخذ کرے گا۔ جو بھی ماں کرے گی وہ سب اخذ کرے گا۔ تو بچے کی تعلیم کی ابتدا اور آغاز ماں کے پیٹ میں جب اس کے اندر جان پڑتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے تعلیم کا، جس کو جنین کہتے ہیں، کہ جنینی عالم میں بچے کی تعلیم کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ تعلیم کا آتا ہے بچے بچپنے میں آتا ہے۔ یہ تو جنین سے لے کر شیر خارگی تک کا معاملہ کہلاتا ہے۔
اچھا، اور پھر اس کے بعد بچپنا آتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے، اور پھر چوتھا مرحلہ تعلیم بالغان ہوتا ہے، جس کے لیے ہمارے اکابر میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جو ان پڑھ ہیں اور بڑے ہو گئے، اب ان کے پاس ٹائم نہیں مدرسے میں جانے کا، ان کے پاس ٹائم نہیں اسکول اور کالجوں میں جانے کا، ان کو چلتی پھرتے مدرسے، چلتی پھرتی درسگاہوں کے اندر ان کو داخلہ کر کے، اور ان کو اس طرح سے 40 دین میں اتنا دین سکھا دیا جائے جتنا دین فرض ہے، جتنا دین ضروری ہے، اتنا دین ان کے اندر ڈال دیا جائے، جس کا سلسلہ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا الیاس صاحب نے اپنے ہم اثر اور اپنے بزرگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا۔ بہرحال سب سے پہلا تعلیمی مرحلہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے، جو شیر خارگی تک رہتا ہے۔ یہ شیر خارگی دودھ پینے کے زمانے تک ہوتا ہے۔ اس میں اگر اچھی ماں مل گئی، ذکر و اذکار والی ماں مل گئی، تعلیم و تربیت والی ماں مل گئی، متقی اور پاکیزہ ماں مل گئی، تو بچہ اسی طرح سے باہر آئے گا وہی اثرات لے کر۔ آپ کو سناؤں، دیکھیے قصے جو ہوتے ہیں، پہلے سن لو اس کے مسئلے کی حیثیت۔ قصے کا صحیح ہونا واقعے کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ مضمون جو بیان کیا جا رہا ہے اس قصے کو مضمون سمجھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، تو قصے کا واقعے کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہوتا، نہ قصہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتا کہ اس سے کوئی اعتقاد ہو، کوئی یقین بنایا جائے، یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف مضمون کیا بیان ہو رہا ہے اس کو دل میں اتارنے کے لیے اس سے مثال دی جاتی ہے۔ ہمارے اکابر میں، ہمارے بزرگوں میں شیخ محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے والد حضرت ابو صالح ہیں، والدہ فاطمہ ہیں، اور سسر ان کے عبداللہ سومعی ہیں، جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، رمضان المبارک میں پیدا ہو رہے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر